ہماری کہانی شروع ہوتی ہے مکہ سے۔ کہا جاتا ہے کہ جب آدم علیہ السلام اور حوا کو جنت سے زمین پر بھیجا گیا تو اماں حوا کو مکہ شہر میں اور آدم علیہ السلام کو کہیں پورب کی کسی سائڈ اتارا گیا۔ پھر کئی سالوں تک ایک دوسرے کو ڈھونڈتے ہوئے آخرکار آدم علیہ السلام مکہ کے راستے پر نکل پڑے، اور وہ دن بھی آیا جب آدم اور اماں حوا مکہ شہر سے تھوڑا ہٹ کر عرفات کی پہاڑی پر آ کر ملے۔ مکہ اس لیے بھی خاص ہے کیونکہ یہی وہ جگہ ہے جس جگہ زمین سے کسی بھی حصے میں سب سے پہلے خدا کی عبادت کی گئی، اور یہی وجہ تھی کہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے مل کر اسی جگہ خدا کی شان میں ایک گھر تیار کیا، جس کے بدلے اللہ نے بھی جنت میں اسی طرح کا ایک گھر فرشتوں کی عبادت کے لیے بنایا۔ اور کہا جاتا ہے کہ روزانہ 70,000 فرشتے جنت والے قبلہ سے زمین والے قبلہ کی طرف نماز پڑھنے آتے ہیں، اور یہ فرشتے کبھی دوبارہ نہیں آتے۔ انہیں صرف ایک بار ہی یہ موقع دیا جاتا ہے کہ وہ بیت اللہ آ کر عبادت کر سکیں۔ جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کعبے کی تعمیر ختم کر چکے اور اس میں صرف ایک پتھر لگانے کی جگہ بچ گئی تو ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام سے اس بچی ہوئی جگہ کے جتنے سائز کا پتھر لانے کو کہا۔ تبھی اللہ نے فرمایا کہ اس جگہ جو پتھر لگے گا وہ اس زمین سے نہ ہو کر سیدھا جنت سے بھیجا جائے گا، اور پھر جبریل علیہ السلام وہ پتھر لے کر آئے اور اسے اس بچی ہوئی جگہ لگا دیا گیا۔ یہ بھی مانا جاتا ہے کہ پہلے یہ پتھر پورا وائٹ ہوا کرتا تھا، لیکن اس زمین پر ہو رہے گناہوں کی بدولت یہ پتھر دھیرے دھیرے کالا پڑتا چلا گیا، لیکن یہ کسی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے۔ خیر، مکہ شہر ترقی کی طرف بڑھتا گیا اور شہر کے لوگ صرف ایک ہی خدا کی عبادت کیا کرتے تھے۔ لیکن اس کے پڑوسی دیش مصر، میسوپوٹامیہ اور لیونٹ میں سب کچھ اس کے الٹ چل رہا تھا۔ یہ سب بدلنے کی شروعات تب ہوئی جب ہمرتو نام کے ایک بزنس مین نے اپنا بزنس مکہ سے باہر پھیلانے کی سوچی۔ یہاں پر لیونٹ وہ جگہ ہے جس کے اندر اسرائیل، جارڈن، لیبنان، پیلسٹائن، سیریا اور ترکی کا کافی حصہ شامل ہے۔ ہمرتو نے سب سے پہلے نارتھ کی طرف اسی لیونٹ کی طرف اپنا رخ کیا۔ اس نے یہاں آ کر پہلی بار اتنی ایڈوانس آرکیٹیکچر اور ماڈرن لٹریچر اور اس طرح کا دین بھی پہلی بار ہی دیکھا تھا۔ وہ ان سب سے بہت زیادہ امپریس ہوا اور واپس جاتے جاتے وہاں سے ایک بت اپنے ساتھ لے جانے کی گزارش کی اور اسے اجازت مل گئی۔ پھر اس نے وہاں سے ساؤتھ کی طرف واپسی کے لیے مکہ کا رخ کیا، اور مکہ پہنچتے ہی سب سے پہلے اس بت کو کعبے کے سامنے فکس کر دیا اور لوگوں سے کہا کہ آج سے یہی ہمارا خدا ہونے والا ہے، اور بدقسمتی سے اس کا وروଧ کرنے والا کوئی نہ تھا۔ وہ دھیرے دھیرے وہاں طرح طرح کے بہت سارے بت لا کر اکٹھا کرنے لگے، یہاں تک کہ نبوت کے سال یعنی سن 600 آنے تک یہاں پر 360 بت اکٹھا ہو چکے تھے، اور ساتھ ساتھ یہ عقیدہ دھیرے دھیرے اپنی جڑیں مضبوط کر چکا تھا۔ لیکن کچھ لوگ ابھی ایک خدا کی ہی عبادت والے عقیدے کے ساتھ جی رہے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ایک پیغمبر کی آمد نزدیک ہی ہے۔ وہ لوگ اپنی کتابوں کے حوالے سے اتنا کچھ جانتے تھے کہ آنے والے پیغمبر کی آمد مکہ شہر ہی میں ہونے والی ہے۔ اس وقت ایک طرف رومن ایمپائر اور ایک طرف پرشین ایمپائر بڑی طاقتیں ہوا کرتی تھی اور ایک دوسرے کی کٹر دشمن ہوا کرتی تھی، جبکہ اس کا الٹا عرب چھوٹے چھوٹے قبیلوں میں بٹا ہوا تھا۔ وہاں کبھی کوئی سینٹرل گورنمنٹ نام کی چیز نہیں تھی۔ وقت گزرتا گیا اور بہت سے لوگ نئے نبی کے انتظار میں عرب کی زیارت کرنے کے لیے بہت تعداد میں آنے لگے، اور آخرکار وہ دن آیا جب اللہ نے اپنے آخری پیغمبر کو زمین کے اس حصے میں بھیجا جہاں پر خدا کی عبادت سب سے پہلے کی گئی تھی، اور ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی تھی۔